بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، عمل کی نیت سے سننے کی کوشش فرمائیں۔ عزیز ساتھیوں، ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا، محبت تھی، لیکن بیوی طبیعت کے اعتبار سے کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے دیکھا کہ شوہر ان سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، شوہر سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر والوں کے پاس لے جاؤ گے، اور تم بھی وہیں میرے ساتھ رہو گے۔ میں آپ کے ساتھ تبھی خوش رہ سکتی ہوں، یہاں تو ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر چلا گیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، بیٹا تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون، بہت کوشش کی، مگر بچے کے کان میں جوں تک نہ رہی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا، عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا۔ جاب اچھی تھی، جب وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ کما لیے، بیوی کے لیے شاندار بنگلہ بنا کر دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا رہا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر تم ان سے رابطہ رکھو گے تو مجھ سے رابطہ تمہارا ٹوٹ جائے گا۔ محبت کے ہاتھوں مجبور تھا بیچارہ، کیا کرتا۔ اس نے یہ کرتوت کر لیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ یہ طواف کر رہے تھے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد اس بزرگ سے کے پاس آیا اور کہنے لگا جب سے میں یہاں آیا ہوں نہ جانے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، نہ کوئی عبادت کو جی چاہتا ہے، نہ کسی کام کو جی چاہتا ہے، پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچایا، کسی کو ناراض کر کے تم نہیں آئے، تم نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کو دکھ تو نہیں دیا؟ تب اس شخص کو ماں باپ یاد آتی ہے، کہنے لگا ہاں، میں نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں، اور میں سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں کی وجہ سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگو۔ چنانچہ یہ شخص ٹکٹ بنوایا اور اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر گئے تھے، کافی لمبا عرصہ گزر چکا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کہاں رہ رہے ہیں، کس طریقے سے رہ رہے ہیں، کیا گزر بسر ہو رہی ہے۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا اس کو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا، لیکن اس شخص نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر کے بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا شوہر فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہتی ہے بیچاری، وہ بیچاری گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ پڑوسیوں نے ترس کھایا تو کھانا بھیج دیا، ترس نہیں کھایا تو جیسا بھی ہوا اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر اس عورت کو فالج کی شکایت ہو گئی، فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے
اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے، اکثر دعائیں کرتی رہتی ہے اور دعا میں یہ مانگتی رہتی ہے، پتہ نہیں کس کو یاد کرتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، یہ شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازہ کھول کر دیکھا، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ماں کو اتنا ستایا ہے، اتنی تکلیف دی ہے، اتنا پریشان کیا ہے، ماں مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی، ذرا جگر تھام کر کے سنیے گا، لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے، کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو آ گئے، رونے لگی، پیٹنے لگی بیٹے، اور کہنے لگی بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوئی ہوں، آخری تمنا تھی کہ تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، میرے بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے، تمہارا چہرہ کہاں ہے، مجھے ہاتھ لگانے دو، بیٹے قریب آ جاؤ، میرے جگر سے لگ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہے، اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود صرف بیٹے کے گھر آ جانے سے ساری مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں سب خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے اور سب کچھ معاف کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔